اچھا، انسان کی نا ایک بڑی عجیب اور پیچیدہ سی فطرت ہے۔ مطلب جب بھی ہم کوئی نیا یا مہنگا اسمارٹ فون خریدتے ہیں تو ڈبے سے نکالتے ہی سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یہی کہ بس جلدی سے اس پر کوئی مضبوط سا اسکرین پروٹیکٹر لگ جائے۔ بالکل، ہم فوراً ایک موٹا سا گلاس پروٹیکٹر لگواتے ہیں اور فون کو ایک شاک پروف کور میں قید کر دیتے ہیں۔ پھر بھی ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ جی ہاں، جتنا قیمتی فون ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ اس کے گرنے کا خوف بھی انسان پر سوار رہتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں نا تو انسان کا اپنا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ انسان اس کائنات کی سب سے قیمتی تخلیق ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی کمزوری کا بڑا گہرا ادراک بھی ہے۔ صحیح بات ہے، اور اسی لیے ہم ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہتے ہیں۔ مطلب اپنے گھروں کی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں، ان پر خاردار تارے بچھاتے ہیں۔ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جس میں ہم اپنے ارد گرد حفاظتی حصاروں کی تہیں چڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور اصل میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس نفسیات کو ذرا گہرائی میں جا کے سمجھیں۔ جی، اور اسی لیے آج ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بڑی فکر انگیز تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تحریر کا عنوان ہے ہمارے حفاظتی حصار، کیا مزید کسی حفاظت کی ضرورت ہے؟ یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک بڑا گہرا سوال لیے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ان لوہے کے تالوں اور الیکٹرانک کیمروں سے ہمیں وہ حتمی سکون مل جاتا ہے، یا پھر کچھ ایسے غیر مرئی اور روحانی حفاظتی حصار موجود ہیں جنہیں ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے نا، یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت طاقتور محرک ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے دراصل کنٹرول کا احساس خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان بس یہ تسلی چاہتا ہے کہ وہ اپنے حالات پر کسی نہ کسی طرح قابو پا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن راشد صاحب کی تحریر ہمیں اس مادی دنیا کے سراب سے نکال کر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کا سب سے طاقتور نقطہ یہ ہے کہ انسان کا اصل حفاظتی حصار وہ ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا تصور ہے جو انسان کے اعصابی نظام کو وہ سکون دیتا ہے جو کوئی دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نہیں دے سکتا۔ جی، کیونکہ جب ہم اسکرین پروٹیکٹرز یا تالوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سب مادی چیزیں ہیں، اور مادی چیزیں ایک خاص حد تک بے بس ہو جاتی ہیں۔ کیمرے کا سرکٹ شارٹ ہو سکتا ہے، تالا زنگ لگ کر ٹوٹ سکتا ہے، اور سیکیورٹی گارڈ کو نیند بھی آ سکتی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی محافظ وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ جب ایک انسان اس تصور کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ٹھوس نفسیاتی حقیقت مان لیتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ صحیح، وہ پھر خود کو اس بڑی سی کائنات میں تنہا یا لاوارث محسوس نہیں کرتا، اور تنہائی کا یہ خوف واقعی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جی، اور اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے تحریر میں ایک اور طے کو کھولا گیا ہے، یعنی فرشتوں کی موجودگی کا تصور۔ ارے واہ، یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ مصنف نے اسلامی روایات کے حوالے سے بتایا ہے کہ انسان کے ارد گرد باقاعدہ 6 فرشتے مقرر ہیں جو مختلف اوقات میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، جیسے ہر انسان کے ساتھ انتہائی تربیت یافتہ اور غیر مرئی باڈی گارڈز کی ایک پوری ٹیم ہر وقت چل رہی ہو۔ مطلب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر کہتے ہیں نا کہ بس 1 سیکنڈ کا فرق تھا ورنہ گاڑی ٹکرا جاتی، یا پتہ نہیں کیسے وہ بھاری چیز میرے سر کے بالکل پاس سے گزر گئی۔ ہم اسے بس خوش قسمتی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس تحریر کے مطابق یہ کوئی اندھا اتفاق یا بلائنڈ لک نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں یہ غیر مرئی حفاظتی حصار حرکت میں آتا ہے اور ہمیں ان ہزاروں آفات سے بچاتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہیں۔ تو اگر ہم اسے سائنس اور طبیعت کی نظر سے دیکھیں تو ہم واقعی ہر وقت لا تعداد خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہوا میں موجود خطرناک مائکروب سے لے کر بے قابو ٹریفک تک خطرہ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل، اور اگر انسان کا دماغ ان تمام خطرات کو ہر وقت شعوری طور پر محسوس کرنے لگے تو وہ خوف کے مارے مفلوج ہو کر رہ جائے، وہ ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ نکال سکے۔ یعنی یہ جو فرشتوں کی حفاظت کا عقیدہ ہے، یہ انسان کے ذہن سے اس وجودی خوف کو کم کرتا ہے۔ یہ اسے اعتماد دیتا ہے کہ اسے کائنات کے ہر خطرے کا حساب خود نہیں رکھنا۔ جی ہاں، کیونکہ ایک نادیدہ نظام موجود ہے جو اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی نادیدہ نظام کو مزید متحرک کرنے کے لیے مصنف نے دعا کے تصور کو ایک روحانی ہتھیار کے طور پر پیش کیا ہے۔ دعا بطور ہتھیار،
اس ڈھال والے تصور کو اگر میں آج کے دور کی زبان میں سمجھوں تو تحریر میں سفر کی دعا اور مضنون اذکار کا جو ذکر ہے وہ مجھے کمپیوٹر کے اینٹی وائرس کی طرح لگتا ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ اسے ذرا مزید واضح کیجیے گا کہ اینٹی وائرس کیسے؟ دیکھیں نا، ایک کمپیوٹر بظاہر بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اینٹی وائرس نہ ہو تو بیک گراؤنڈ میں خاموشی سے وائرس اور مالویئر داخل ہو کر فائلوں کو کرپٹ کرنا شروع کر دیتے۔ صحیح، اور پھر سسٹم آہستہ آہستہ سست پڑ جاتا ہے اور بالآخر کریش کر جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو انسانی ذہن اور روح پر بھی ہر وقت منفی خیالات، شیطانی وسوسوں اور نامعلوم خوف کا حملہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اذکار اس اینٹی وائرس کی طرح ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چلتے رہتے ہیں اور ہمیں نفسیاتی طور پر کرپٹ ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہاں، یہ اینٹی وائرس والی مثال واقعی بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ وائرس کا کام ہی آپ کی توانائی اور ریسورسز کو اندر ہی اندر کھانا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ وسوسہ ہے جو ہماری امید توڑ دے اور مایوسی کی طرف لے جائے۔ تو جب کوئی شخص صبح گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے شعور کے گرد ایک فائر وال قائم کر لیتا ہے۔ جی، وہ خود کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ تمام تر زمینی خطرات کے باوجود حتمی کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اس سے ایک زبردست ذہنی اور جذباتی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اور تحریر میں عبادات کا جو کردار بتایا گیا ہے وہ بھی تو اسی حفاظتی نظام کا حصہ ہے نا۔ نماز، روزہ، تلاوت، یہ محض کچھ جسمانی حرکات تو نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ان کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تقوی ایک انتہائی حساس اندرونی الرٹ سسٹم ہے۔ یعنی جب بھی انسان کسی غلط راستے پر قدم رکھنے لگتا ہے تو تقوی کا سائرن بج اٹھتا ہے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، واپس مڑ جاؤ۔ جی ہاں، عبادات انسان کو نہ صرف آخرت کے عذاب سے بچاتی ہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ان غلطیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہیں جو اس کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ذرا رکیے، یہاں پر نا ایک بڑا اہم اور میں کہوں گا کہ قدرے کھٹکنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی ضرور پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک طرف ہم اتنی تفصیل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے طاقتور اور فول پروف روحانی حفاظتی حصار موجود ہے، اللہ کی نگرانی ہے، فرشتوں کا اسکواڈ ہے اور دعاؤں کا اینٹی وائرس بھی چل رہا ہے۔ جی بالکل موجود ہے۔ تو پھر اگر واقعی ایسا ہے تو جب ہم رات کو سوتے ہیں تو گھر کے مرکزی دروازے پر وہ بھاری سا تالا کیوں لگاتے ہیں؟ کیا یہ تالا لگانا اس روحانی حصار پر شک کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی شاندار سوال اٹھایا ہے۔ مطلب جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ شفا دینے والی ذات کوئی اور ہے، پھر بھی ہم بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کڑوی دوائیاں کھاتے ہیں۔ اگر حتمی تحفظ روحانی ہے تو یہ مادی احتیاط کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مصنف نے اسی فلسفیانہ کشمکش کو بہت گہرائی سے حل کیا ہے۔ یہ بظاہر ایک بڑا تضاد لگتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمیں ان روحانی حصاروں کے ہوتے ہوئے مادی حفاظت کی واقعی ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جواب ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے یہ بتائیے کہ نہیں کیوں ہے؟ نہیں، اس لیے کیونکہ کائنات کا نظام علت اور معلول کا پابند تو ہے، لیکن حتمی طور پر اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا تو وہ جلتی آگ کے درمیان سے بھی گزر جائے تو اسے آنچ نہیں آئے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی آزمائش طے کر دی گئی ہے تو پھر دنیا کا جدید ترین تہخانہ بھی اسے نہیں ٹال سکتا۔ بالکل صحیح۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی تالا یا کیمرہ اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر وہ ہاں والا پہلو کہاں سے آتا ہے؟ اگر تالے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور بیماری کا آنا جانا طے ہے تو پھر انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا چاہیے، ہم تالا لگانا ہی چھوڑ دیں۔ اور یہی وہ خلیج ہے جسے اسلام عبور کرتا ہے۔ اسلام کوئی ایسا مجرد دین نہیں ہے جو انسان کو دنیا کی حقیقتوں سے کاٹ کر غاروں میں بٹھا دے۔ نبی کریم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ توکل اور تدبیر دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہے۔ جی، مجھے وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے جب ایک شخص نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر کہا تھا کہ میں نے اسے اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، اور پھر آپ نے اسے ہدایت کی کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ عملی زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ ہے۔
یعنی جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس نظام قدرت کا احترام ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، مصنف نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سفر کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اندھا دھند گاڑی چلانا شروع کر دیں یا گاڑی کے بریک ہی چیک نہ کریں۔ مطلب ہم جو تالے لگاتے ہیں یا سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس سیٹ بیلٹ پر خدا سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تو پھر کس لیے کرتے ہیں بھلا؟ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا وہ حصہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی عقل اور وسائل کا استعمال کر کے دراصل اللہ کے دیے ہوئے نظام کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ توازن انسان کی نفسیات پر کتنا زبردست اثر ڈالتا ہوگا۔ جی بالکل، ذرا سوچئے، جو شخص صرف اپنی تدبیر اور اپنے تالوں پر یقین رکھتا ہے، وہ ہر وقت اعصابی تناؤ کا شکار رہے گا۔ وہ رات کو بار بار اٹھ کر تالا چیک کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ پوری دنیا کا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہے۔ اور دوسری طرف جو صرف دعا پڑھ کر بیٹھ گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا، وہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور مفلوج زندگی گزارے گا۔ لیکن یہ جو توازن ہے، یہ انسان کو بلا وجہ کے دباؤ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جی، آپ نے دروازہ لاک کیا، اپنا کام پورا کیا اور اب باقی معاملہ اس ذات کے سپرد کر دیا جو بہترین محافظ ہے۔ یہ تو ایک پرفیکٹ اسٹریس مینجمنٹ سسٹم بن گیا۔ بالکل، اور یہیں سے تحریر کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے وہ یا تو انفرادی روحانی حفاظت کے گرد گھوم رہی تھی یا انسان کی اپنی مادی احتیاط پر۔ جی، اب مصنف اس گفتگو کو کس نئی سمت میں لے کر جاتے ہیں؟ وہ ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک انتہائی مضبوط گھر بنا لیا، دنیا کے بہترین تالے لگا لیے، لیکن جس محلے یا معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ہر شخص چور اور بے ایمان ہو، تو کیا وہ تالے آپ کو رات کو پرسکون نیند دے سکیں گے؟ ظاہر ہے جواب ہے نہیں۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اور پائیدار حفاظتی حصار کوئی تالا یا کیمرہ نہیں، بلکہ انسان کا اپنا کردار ہے۔ جی ہاں، کردار بطور ایک حفاظتی حصار، سچائی اور دیانتداری جیسی خوبیاں تحریر میں صرف اخلاقیات کے طور پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس دفاعی حکمت عملی کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ یہ بات سننے میں جتنی سادہ لگتی ہے نا، عملی طور پر اتنی ہی گہری ہے، اور بات پھر وہیں دماغ کی کارکردگی اور بوجھ پر آ جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں اس شخص کا جو اپنی زندگی جھوٹ کی بنیاد پر گزارتا ہے۔ اسے اپنے جھوٹ کی حفاظت کے لیے ایک پورا نیا دماغی سیکیورٹی سسٹم بنانا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے کس شخص سے کس وقت کیا جھوٹ بولا تھا۔ ہاں، اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی بات کسی دوسری بات سے نہ ٹکرا جائے۔ یہ کتنا بڑا کوگنیٹو لوڈ ہے۔ اس کا دماغ ہر وقت ایک الرٹ اسٹیٹ میں رہتا ہے اور وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو شخص سچ بولتا ہے اس کی دیانتداری اس کے لیے ایک ایسی ڈھال بن جاتی ہے کہ اسے کبھی مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسے کچھ یاد رکھنے کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اس کا سچ ہی اسے ہر طرح کے سماجی اور نفسیاتی خوف سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ دماغی بوجھ والی بات واقعی ایک زبردست نفسیاتی حقیقت ہے۔ جی، ایک جھوٹا یا بے ایمان شخص مسلسل ایک خوف کے حصار میں رہتا ہے، لیکن جب کوئی فرد اپنے اندر دیانتداری کو مضبوطی سے قائم کر لیتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے۔ صحیح، ایک دیانتدار شخص کے ارد گرد خود بخود ایسے لوگوں کا حلقہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو اسی کی طرح کی مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ جی، تحریر میں اچھے دوستوں اور مثبت ماحول کو بھی ایک زبردست ڈھال کہا گیا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد مخلص لوگ ہوں تو وہ آپ کو ان خطرات سے بچا لیتے ہیں جن کا شاید آپ کو اکیلے سامنا کرنا پڑتا۔ اور اس کے الٹ اگر کوئی شخص بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ چاہے اپنے گرد فولاد کی دیواریں کھڑی کر لے، وہ خود کو خطرات میں دھکیل رہا ہوتا ہے، کیونکہ برائی بہرحال اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس تصور کو ایک فرد سے بڑھا کر پورے معاشرے پر لاگو کریں تو اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اکثریت اپنے کردار کو درست کر لے، جب لوگ سڑکوں پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں، جب دکاندار ناپ تول میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں تو وہ معاشرہ از خود امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔
ایسے معاشرے میں پھر دیواروں پر خاردار تاریں لگانے کی ضرورت ویسی بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ جی، آپ کا ذاتی کردار دراصل پورے معاشرے کے حفاظتی حصار کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اتنا شاندار اور جامع تصور ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے ایک بڑا واضح خاکہ ابھر کر آتا ہے۔ ایک پرامن زندگی کا راز کسی ایک چیز پر انحصار کرنے میں نہیں ہے۔ جی نہیں، نہ تو یہ محض مہنگے سیکیورٹی سسٹمز خریدنے سے حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی عملی دنیا سے کٹ کر دروازے کھلے چھوڑ دینے میں پوشیدہ ہے۔ حقیقی کامیابی اور اصل حفاظت اس زبردست توازن میں ہے، جہاں آپ کا دل پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ فرشتوں اور دعاؤں کا روحانی تحفظ آپ کی روح اور ذہن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک ذمہ دار انسان کی طرح اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی عملی احتیاط پوری کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ وہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن جائے۔ یعنی یہ تمام تہیں مل کر ایک مکمل انسان کا دفاعی نظام بناتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا حصار نہیں ہے جسے آپ نے ایک بار تعمیر کر لیا اور پھر بے فکر ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک مسلسل روزمرہ کا عمل ہے۔ مطلب ہمیں ہر روز اپنے توکل کو تازہ کرنا ہے اور ہر روز اپنی عملی تدبیر کو بہتر بنانا ہے۔ جی، اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہر روز، ہر لمحہ اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایک مستقل شعوری کوشش ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں محفوظ بناتی ہے۔ اور اسی مستقل کوشش کے تصور کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی حفاظت کا ایک بالکل نیا زاویہ کھولا ہے۔ جی، مجھے بھی اس موضوع پر بات کر کے بہت کچھ نیا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر ہم سب کو اپنے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شروع میں اسمارٹ فون کے پروٹیکٹرز اور گھر کے کیمروں کی بات کی تھی نا؟ جی، اور ہم سب ان مادی سیکیورٹی سسٹمز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ کچھ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ انسان کا سچا اور دیانتدار کردار پورے معاشرے کے لیے ایک بنیادی ڈھال کا کام کرتا ہے، تو ذرا سوچئے، اگر ہمارا اچھا کردار دوسروں کے لیے ڈھال ہے تو کیا ہماری اپنی روزمرہ کی اخلاقی گراوٹ یا دفتر میں ہماری چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے بولتے ہیں اور کسی کا حق مار لیتے ہیں؟ بالکل، کیا یہ سب دراصل ہمارے اپنے ہی معاشرے کے لیے سب سے بڑا اور خطرناک سیکیورٹی رسک تو نہیں بن رہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم باہر کے چوروں سے بچنے کے لیے تو کیمرے لگا رہے ہیں، لیکن اپنے ہی معاشرے کے حفاظتی حصار میں اپنے جھوٹ اور بے ایمانی سے مسلسل سوراخ کرتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی تلخ لیکن ضروری سوال ہے۔ جی، اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ کہیں دنیا کا سب سے اہم اور ضروری سیکیورٹی سسٹم وہ اندرونی اخلاقی قطب نما تو نہیں جسے ہم نے اپنے اندر نصب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔